پہلی بار کی کیفیت کیا تھی؟ پہلی بار تو یہ ہوا سر کہ میں نے جی تقریباً پورے سفر میں نے جی دعائیں میرے پاس بہت ساری میں نے بکس اکٹھی کی ہوئی تھیں، وہ میں یاد کرتا ہوا گیا، اور ہر دعا یاد کرنے کے بعد مجھے لگا نہیں یار اللہ کے پاس جا رہا ہوں، چھوٹی بات نہ کروں۔ جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جس کے خزانے قیامت اور قیامت کے بعد تک قائم رہیں گے، اس سے نہ میں کوئی چھوٹی بات نہ کروں۔ میں اس سے کیا مانگوں؟ میں اس کے مانگنا چاہتا تھا 50 کم از کم 5-5 کروڑ روپے والی گاڑیاں، اور 50 ملکوں میں کم از کم 2-2 کنال کے گھر، فلیٹ؟ ہاں وہ مجھے چاہیے تھے۔ مجھے اپنی 3 بیٹیوں کے لیے سونے اور چاندی سے مقدر لکھوانے تھے۔ مجھے اپنے بیٹے کو اس ملک کا یا کسی بھی ملک کا جرنیل بنوانا تھا، اور مجھے وہ ساری آسائشیں چاہیے تھیں جو اس زندگی میں ہوتی ہیں۔ میرے ذہن میں اس وقت یہ نہیں تھا کہ بھی انسان مر بھی جاتا ہے، کیونکہ بندہ نہ مرنے سے وہ ڈرتا ہے، جہنم سے نہیں ڈرتا، جبکہ مرنا ضروری ہے۔ مرنے سے بندہ بچ نہیں سکتا اور جہنم سے بچ سکتا ہے۔ میرے دماغ میں یہ بات بالکل ہی نہیں تھی سر۔ میں نے سارے راستے ایک سے بڑھ کر ایک دعا یاد کی، اور جب میں بیت اللہ کے سامنے گیا تو مجھے وہ ساری دعائیں بھول گئیں۔ میرا میموری کارڈ بالکل واش ہو گیا۔ میرے دل میں جو تھا وہ کیلنڈر پہ دیکھا ہوا بیت اللہ، میرے دل میں وہ اسکرینوں کے اوپر دیکھا ہوا بیت اللہ، وہ ایک کالا سا ڈبہ تھا جو وہاں پہ پڑا ہوگا، جس کے سامنے میں جا کے یہ ساری باتیں کروں گا۔ لیکن میں نے وہ جلال دیکھا، وہ سارا کچھ دیکھا، میں ہوش میرے گم ہو گئے۔ مجھے کچھ سیکنڈوں تک، اب مجھے پتہ نہیں وہ کتنے سیکنڈ یا منٹ گزرے ہوں گے، میں بالکل ہوش میں نہیں تھا۔ میں شاید اس دنیا میں تھا ہی نہیں، میں پتہ نہیں آسمانوں پہ بھی نہیں تھا، میں کہیں بھی نہیں تھا، میں تھا ہی، میرا وجود ہی نہیں تھا سر۔ تب جب مجھے ہوش آئی ہوگی اس بیت اللہ کو دیکھ کے، تو میرے منہ سے جو اور میرے دل میں جو اللہ نے خیال ڈالا ہوگا وہی میری زبان سے نکلا۔ میں نے کہا یا رب ذوالجلال، تیرے در پہ آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی خدمت اگر مجھے مل جائے تو بات بن سکتی ہے۔ سر مطلبی تو آپ پھر بھی پائے گئے نا، یعنی آپ نے اگر وہ دنیاوی چیزیں نہیں مانگی تو میں انتریامی تو نہیں ہوں، نہ ہی آنکھوں میں کوئی ایکس رے مشین ہے کہ دیکھ سکوں، لیکن یہ ضرور مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ آپ نے ایک بڑا باغ جو ہے وہ مانگا، آپ نے شہد کی نہریں مانگی، آپ نے وہاں پہ محلات مانگے ہیں جو اس وقت تو دکھائی نہیں دے رہے، لیکن بروز محشر تو ضرور دکھائی دیں گے۔ آپ نے اپنے لیے بھی مانگا ہے، دوسروں کے لیے بھی مانگا ہے، چلیں یہ ہے کہ آپ بروز محشر کے مطلب ہی ضرور پائے گا۔ سر جی بات یہ ہے کہ جب 2 عاشق آمنے سامنے ہو جائے نا، تو عاشق تو تبھی ٹھہریں گے جب دونوں کے ہوش گم ہو جائیں، اور جس کو پہلے ہوش آئے وہ بے وفا ہے۔ اس مرتبہ میں ہی بے وفا ہوا سر، مجھے پہلے ہوش آئی تھی۔ تو ظاہر ہے بے وفا جو آدمی ہو، جو مطلبی ہو، جو دنیا پرست ہو، وہ دنیا ہی مانگے گا۔ تو میں نے بھی دنیا ہی مانگی سر، لیکن وہ لمحہ ایسا تھا، میرا رب تو 24 گھنٹے ہر وقت کریم ہے، وہ ایسا لمحہ تھا کہ وہ قبولیت ہوئی۔ جب میں واپس آیا تو میری جو ساس ہے نا جی، مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے۔ ظاہر ہے ہر ساس اپنے داماد سے محبت کرتی ہے، لیکن میری جو ساس ہے نا جی، وہ میں اور میری بیوی اگر کہیں سفر کر رہے ہوں اور کوئی فیملی مل جائے تو وہ میری وائف کو ہمیشہ کہتی ہے نہیں تیری ساس کیڈی چنگی۔ کسی کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کی ماں ہے اور میری ساس ہے، لیکن وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اس کی ماں ہے اور اس کی ساس ہے۔ اچھا، میں نا جی وہ جو میری ساس ہے نا، میں اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے یا اماں کی کمر کے اندر نا ہاتھ ڈال کے نا جی ایسے ہم چلتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، تو وہ لوگ سمجھ، میری نا ماں کو احساس ہو گیا تھا
کہ اس کا معاملہ نہ کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے، اس کی روح وہاں رہ گئی ہے، اس کا جسم واپس آ گیا ہے، اب یہ تڑپ رہا ہے، روح ادھر تڑپ رہی ہے، مجھ سے کام نہیں ہوتا تھا۔ اب میں تھیٹر پہ گیا تو ان سے معذرت کی، میں نے کہا مجھے 1-2 دن اور دے دو۔ ٹیلی ویژن پہ گیا، ان سے معذرت کی، میں نے کہا یار مجھے کچھ دن دے دو، مجھے کچھ نہ سمجھا ہی نہیں دے رہا۔ پھر میری ماں نے کہا بچے واپس چلے جاؤ، آپ نا اصل میں آپ کی کنسنٹریشن ڈیوائڈ رہی وہاں پہ، آپ نے میرا اپنے بچوں کا اور وائف کا ادھر توجہ لگی رہی، آپ کا نا جی وہ دل بھرا نہیں ہوا، آپ وہ عجیب سا فیل ہو رہا ہے جیسے کچھ رہ گیا آپ کا وہاں پہ، آپ نا واپس چلے جاؤ۔ پھر خلا ہے جو پر نہیں ہو رہا۔ ہاں وہ مجھے لگتا تھا کوئی چیز میری گم ہو گئی، کچھ بھول گیا، کچھ رہ گیا، یہاں نا کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی، کھانے کے اوقات بھی، نیند کے اوقات بھی سارے خراب ہو گئے تھے۔ تب میری ماں نے پھر مجھے کہا کہ میرے بچے تم ایک دفعہ واپس چلے جاؤ۔ پھر میں واپس گیا۔ اب میرے لیے نا جی بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ ٹھہرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، میرے دماغ میں نہ کہیں میرے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ میں اگر مکہ کے اندر ہوں، حرم کے اندر ہوں تو نا جی بس اللہ مجھے ہی دیکھ رہا۔ اچھا، وہ خوف سب میرے نا دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ اللہ نا ہر وقت مجھے دیکھتا ہے، تو میں اللہ کے سامنے زیادہ میں رہنا نہیں چاہتا، میں ادھر سے بھاگ جاتا ہوں سر، میں ادھر سے کوئی ٹیکسی لے لوں، کوئی دوست کو بلاؤں، میں نا مدینے کی طرف بھاگ جاتا ہوں۔